کتنی احادیث آپ سے روایت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون سی دعا تھی جو آپ کو اتنی احادیث یاد رہیں؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا وقت گزارا اور آپ نے علم کیسے اور کتنی جد و جہد کے ساتھ حاصل کیا؟ یہی سب سوالات کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اور حفظ حدیث۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں جو علم اور حدیث کی حفاظت سے وابستہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، لیکن انہیں ابو ہریرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا کیونکہ انہیں بلیوں سے بہت محبت تھی۔ ان کا تعلق یمن کے قبیلہ دوس سے تھا اور انہوں نے اسلام اپنے قبیلے کے سردار طفیل بن عمر دوسی کی دعوت پر قبول کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اسلام میں تاریخ میں نہایت اونچا ہے۔ وہ شخصیت ہیں جو سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے صحابی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال گزارے، لیکن اپنی زبردست قوت حفظ اور علم کی وجہ سے ہزاروں احادیث کو یاد کیا اور آگے تک پہنچایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ مسجد نبوی میں گزارا، جہاں وہ اہل صفہ میں شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو پوری طرح تعلیم دین اور اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5374 احادیث کو روایت کیا، جو اسلام کے علم کا ایک عظیم ذخیرہ ہیں۔ ان احادیث کو انہوں نے صرف اپنی قوت یادداشت کی وجہ سے یاد نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کا فضل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی صورت میں انہیں ملا۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کمزور یادداشت کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے کپڑے پھیلانے کو کہا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان پر کچھ اثر ڈالا، جس کے بعد کبھی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادداشت میں کمی نہیں آئی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ ایک اور واقعہ ہے جو ان کی علم اور حفظ حدیث کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اکثر بھوک کو بھول کر بھی علم حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد کے راستے میں گر پڑے اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید انہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے، لیکن یہ صرف بھوک تھی جو ان کی علم کے لیے لگن کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تفسیر کا سوال کیا، اس امید میں کہ وہ انہیں اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلائیں گے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف جواب دیا اور وہ چلے گئے تو ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا اور اپنی بھوک کو علم کی طلب پر قربان کر دیا۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کی اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ نیند کے لیے اور ایک حصہ احادیث کو یاد کرنے اور لکھنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم صرف احادیث کو یاد کرنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کی سمجھ اور فکر بھی بہت عمدہ تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ تعلیم اور دعوت اسلامی میں گزارا۔ ان کی روایت کردہ احادیث سے اسلام کے آداب، اخلاق، عبادات اور معاملات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ان کے شاگردوں میں حضرت تابعین کی بہت سی عظیم شخصیات شامل ہیں، جن میں سے ان کا علم اگلی نسلوں تک پہنچا۔ ان کا ذکر صرف علم تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت پرہیزگار اور عبادات گزار شخص تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا کی جسے اللہ نے قبول فرمایا اور ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق بھی کمال کا تھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے انہیں غصہ دلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صرف مسکرا کر جواب دیا اور کہا، مجھے میری ماں نے سکھایا ہے کہ غصے کو روکو اور صبر کرو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے برا کہا، لیکن انہوں نے جواب میں دعا دی اور کہا، اللہ تمہیں بھی ہدایت دے اور بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ ان کی بردباری اور اخلاق بلندی کی جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں علم سے محبت، حدیث کا احترام اور دین کی خدمت کا جذبہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی قوت یادداشت، جذبہ علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت ہر دور کے طالب علم کے لیے مثال ہے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے علم کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے علم کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔